کی تعداد بھی زیادہ لگ رہی ہے مجھے، جلسے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کئی گنا زیادہ تعداد ہے عورتوں کی ماشاءاللہ۔ خیر بالکل خاموش ہو جاؤ بھائی، اے نوجوانوں خاموشی سے سنو بھائی، اب چلو بیٹھو، سارے لوگ بیٹھو، کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے ایک مرتبہ، تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ ارے حسن نوشاہی ماشاءاللہ اس بچے نے ہی بہت اچھا پڑھا، یہ ہمارے عزیزم غلام ربانی انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور ہمارے کدھر چلے گئے، اچھا ہے ماشاءاللہ ہمارے یونس رضا مراد آبادی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا بھئی تمہیں ماشاءاللہ پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، کمال یہ ہے کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ نہیں موقع محل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، ابھی قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے۔ یہ جو ادھر یہاں پہ کیوں کھڑے ہو بھئی آپ لوگ، برادری سے الگ کر دیے گئے ہو کیا؟ بیٹھو، چلو آپ بھی بیٹھو۔ او چچا، ارے کچھ نہیں بچا، بیٹھ جاؤ، گور کے مت دیکھو یار، وعلیکم السلام، کانگریس میں آگئے، چلو ہاتھ اٹھ دکھا رہے ہو، بیٹھو۔ ہاتھ دکھانے کانگریس میں آگئے، راہل کی یاترا کا کچھ تو فرق پڑنا ہی چاہیے، چلو بیٹھو۔ ہاں یہ اسی حساب سے بولنا پڑے گا، میں بیٹھو، اما ہے جی تم بھی بیٹھ جاؤ اب، چلو اب تقریر شروع کی جائے بھائی۔ یونس بھائی نہیں، میں ایسے ہی بیٹھے رہیے بالکل، ہاں بعد میں دھیان رکھ لیا جائے گا، کمیٹی والے ذرا دھیان رکھیے ان کا، ہاں ایک لگا دیے، چل اب کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ماشاءاللہ قاری صاحب الحمدللہ بہت بڑے ناظم ہیں، عرس رضوی میں جب 7 سالہ ہوا تھا تو اخبارات میں یہ بات آئی تھی کہ 30 لاکھ کے آس پاس مجمع تھا، اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے نظامت کی، آج بھی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ کا مجمع منتشر تھا تو فارملٹی کرتے نظر انداز کر دیتے، پوری محنت کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آنا کامیاب ہو، تمہارا بلانا کامیاب ہو، اتنا اچھا جلسہ سجایا ہے تو کامیاب ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ہاں یہ نہیں ہو کہ پتہ چلا کہ ہلڑ بازی ہو گئی، سکون کے ساتھ سنو ادب کے۔ ابھی حضرت مفتی جلیل صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اور میں بھی 2 سال پڑھا ہوں ان کے پاس، ہمارے اساتذہ میں ہیں وہ، بڑا اچھا عمدہ خطاب انہوں نے کیا، بڑا اچھے کلام بھی پیش کیے گئے، اور نبی اعلیٰ حضرت بھی آنے والے ہیں۔ اب سکون کے ساتھ گفتگو سن لو، 1-1.25 گھنٹہ گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی کا پروگرام ہے، سلام اور دعا۔ ایک مرتبہ اور پڑھو کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کتنے بچے ہیں؟ میرے خیال سے 5 بچے ہیں، پنجتن پاک کی نسبت سے۔ اور یہ بیٹا کھڑا ہونا ذرا، چھوٹے والے کھڑا ہو، یہ بیٹا ذرا میرے لال، کتنے سال کا ہوگا بیٹے؟ ارے بتا بیٹے، شرم احمد کتنے سال کا ہوگا تو؟ 12 سال کا ہے، دنیا میں مثال۔ یہ جو دنیا میں بہت سارے پدی نہ پدی کے شوربے، جو لکھنؤ کا تھا وسیم رضوی، اب تو کچھ اور ہو گیا بتائیے، وہ نام بدل گیا اس کا، اور اب تو وہ جو ہے جیل میں بھی چلا گیا، اس کا میں نے ویڈیو دیکھا تو رو رہا ہے، یعنی قدرت کا عذاب یہیں سے شروع ہو گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، قرآن بدلنے کی بات کر رہا تھا خود ہی بدل گیا۔ ایسے بچے اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے لگے، اٹیک سے مر جائے گا، اٹیک سے، کہ میں قرآن کو بدلنے کی بات کر رہا تھا، مگر دیکھو 12 سال کا بچہ ہے یہ، مدرسے میں جو محنت کر رہے ہیں حافظ مناظر صاحب، یہاں کے اساتذہ، سلام کرو انہیں۔ 80 سال کے بوڑھے بیٹھے ہوں گے یہاں، عزت اپنی جگہ، سمان اپنی جگہ، مگر بعض بوڑھے ایسے ہوں گے کہ انہیں ثنا یاد نہیں ہوگی، تعوذ و تسمیہ یاد نہیں ہوگی، نماز یاد نہیں ہوگی مکمل، دعائے قنوت آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، مگر 12 سال کا یہ حافظ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنا سکتا، الحمدللہ۔
اس کے رتبے کو پہچانو، مرتبے کو پہچانو. ذرا سا بچہ ہے مگر کتنا اچھا ہے. یہ بچہ آج دنیا میں ان لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہے جنہوں نے قرآن جلایا، آئے دن جلاتے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا کر کے شاید ہم قرآن کا کریز کم کر دیں گے، قرآن کی اہمیت کو دلوں سے نکال دیں گے. ان ظالموں کو کون بتائے کہ مصطفیٰ پور آ کر کے دیکھو تو صحیح، یہاں 12 سال کے بچے حافظ قرآن بن گئے. یہ ذرا سا بچہ ہے اور اعلان کر رہا ہے حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا. میرا تو پڑھیے سارے لوگ، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے، مائیں بہنیں بھی یاد کر لیں، بچوں کو دودھ پلایا کریں تو یہی سنایا کریں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا. اللہ اللہ. دنیا والے کہتے ہیں قرآن کو مٹا دیا جائے گا، قرآن کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے گی، جہاں سے قرآن کی پینٹنگ ہوتی ہے، جہاں سے قرآن پاک کو چھاپا جاتا ہے ان پہ ہم پرتیبند لگا دیں گے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ پور آ کے دیکھو ان 5 حفاظ قرآن کا قرآن مجید سن کے دیکھو. تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن مشینوں کا محتاج ہے، قرآن پریسوں کا محتاج ہے؟ تمہاری نادانی ہے. تم پریسوں پہ پابندی لگا دو، قرآن چھپوانا بند کروا دو، تب بھی قرآن کی تلاوت بلند ہوتی رہے گی. قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ مٹ سکتا ہے. یہ 12 سال کا بچہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اچھا. اور ہمارے دیہات میں ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر بھی کھانا مدرسے میں بنتا ہے یا گھروں پہ کھاتے ہیں بچے؟ گھروں پہ. جہاں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، قاری صاحب رہتے ہیں، وہاں پر بھی یہی ماحول ہے. پورے علاقے میں نے دیکھا، اپنے سب ضلعوں میں یہی ماحول ہے. گھروں پہ جو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، وہ اتنا سمان دیتے ہیں جیسے سگی اولاد کو پیار کیا جاتا ہے. تیوہار آئے گا کپڑے بنوائیں گے. اب جیسے ان بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، جو مہمان آئے ہوں گے ان کے، جہاں جہاں یہ بچے کھانا کھاتے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا حافظ جی اپنا انتظام مت کرنا، تمہارے مہمان ہمارے گھر پہ ہی کھانا کھائیں گے. یہ جو تم نے محبت سمان پیار دیا ہے نا، یہ بیکار نہیں جائے گا، کام آئے گا. قیامت کے دن جب یہ بچے جنت میں جا رہے ہوں گے تمہیں دیکھ کے کہیں گے دنیا میں ہمیں کھانا کھلایا تھا، آج ہم تمہاری بخشش کا سامان بن جائیں گے. اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کر، خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دعا کی برکت سے تمہیں جنت میں مقام عطا فرما دے گا، وہ چاہے گا تو. میرے ساتھیوں، یہ جو پیار ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں، ہمارے یہاں پر بھی الحمدللہ، یہ نہیں کہ صرف تمہارے یہاں ہے، ہر جگہ ہے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، یہاں کا تو نہیں پتا، میں نے اپنے وہاں دیکھا کہ بچے کو کھانا کھلایا، وہ فارغ ہو کر کے چلا گیا، شادی بھی ہو گئی، مگر گھر میں آنا جانا ختم نہیں ہوتا. ارے بولو، ہوتا کہ نہیں؟ زور سے بولو. آنا جانا رہتا کہ نہیں رہتا؟ جن گھروں پہ کھانا کھایا جاتا ان سے پیار ہوتا، ان سے محبت، بالکل گھر جیسا ماحول ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، کوئی میرے مہمان کو عزت دے تو میرے دل میں کتنا سمان بڑھتا ہے. تم نے تو حضور کے مہمان کو عزت دی ہے، تمہارا مقام کتنا بلند و بالا ہو جائے گا. اور سنو میرے ساتھیوں، یہ بات بھی سنتے چلو، یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے
فیضان آپ کے سامنے ہے اور یہ ابھی تو ان کے سروں پہ دستار حفظ یعنی وہ تاج رکھا جائے گا. یہ تو دنیا میں مل رہا ہے تاج, قیامت میں جو ان کے ماں باپ کو تاج ملے گا اس کے بارے میں بھی تو سنتے چلو اور مسکرا کے بولتے چلو سبحان اللہ. ذرا اونچا بولو نا سبحان اللہ. مشکات شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک ہمارے پیارے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. حضور کہتے ہیں جو قرآن پڑھے اس پہ عمل کرے یعنی وہ حافظ قرآن ہو گیا, اس پہ عمل بھی کرتا ہے ماشاءاللہ, 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, عمل کرتا باعمل ہے. حضور کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ بے شک. جی تو بتاؤ بچوں کو پڑھاؤ گے کہ نہیں؟ نہیں بولو گے؟ اور دیکھو پڑھا لو اسی میں فائدہ ہے, ورنہ آج کل دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. ہاں سب کچھ تم نے دیا بیٹے کو, کمایا بھی, اپنی ہستی فنا کر دی, خون کو پسینہ بنا کر کے بہا دیا, اور جب مر کے گئے نا کفن میں ملبوس ہو کے جنازہ رکھا ہوا تھا اور بیٹا دور کھڑا ہوا تھا, جنازہ پڑھ نہیں رہا تھا. آج تمہاری روح پہ کیا گزر رہی ہے کہ میں نے بیٹے تیرے لیے مکان چھوڑا, زمین و جائیداد چھوڑی, اپنی گاڑیاں چھوڑی, ٹریکٹر ٹلاریاں چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, مگر تو اتنا بدنصیب ہے کہ ابا کا جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے. لوگ افغان پور سے آکے, بھوجپور سے آکے, پیپل سانا سے آکے, دور و دراز سے آکے میرا جنازہ پڑھ رہے ہیں, مگر جس کو میں اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ایسا بدبخت ہے کہ تو میرا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے. آج تمہاری روح بے چین ہے, بے قرار ہے کہ کاش میں اپنے بیٹے کو پڑھاتا, کاش میں نے اسے قرآن پڑھایا ہوتا, مگر اس کی جگہ ان کے ماں باپ یہ جو بچے بیٹھے ہیں سب کو موت آنا ہے, لیکن کاتب تقدیر نے اگر ان کے ماں باپ کی موت ان کی موجودگی میں لکھی ہے, یعنی ان کی موت ان سے پہلے آئے گی. جب ان کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو یہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوں گے, اس موقع پہ ان کے ماں باپ کی روح کتنی خوش ہوگی کہ مالک ہم نے اپنے اولاد کے لیے دولت تو نہیں چھوڑی مگر سینے میں قرآن کی محبت چھوڑی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا قریب میں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھا رہا ہے, پڑھ نہیں رہا ہے, پڑھا رہا ہے. پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر, ثنا پڑھی, دوسری تکبیر کہی, اس کے بعد درود شریف پڑھی, تیسری تکبیر کے بعد وہ بیٹا جو حافظ قرآن ہے اور اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے, اپنی ماں کا جنازہ پڑھا رہا ہے, پڑھتے ہوئے دعا کہتا ہے اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پڑھتا جا رہا ہے, دل آنکھوں سے چھلکتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں اس حافظ قرآن کے آنکھوں کے آنسو تو دیکھو. فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا باپ گناہگار ہے, یہ تو جہنم کا حقدار ہے. رب فرمائے گا او فرشتوں میں بھی تو غفار و ستار ہوں, تم اس کا نام اعمال نہ دیکھو, اس کے بیٹے کی دعائے جنازہ کو دیکھو, اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کو دیکھو. رب کہے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس نے کچھ کیا کہ نہیں کیا مگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا, اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن کو آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ ایک بات اور رسالت. بتاؤں میں, آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ قرآن نے کان پکڑ کے اپنے باپ کو گھر سے نکالا ہو. جی 1000 میں 1-2 نکل سکتا ہے, اگر وہ ایسا ہے تو پھر حافظ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, باقی بھائی جب ماں باپ کو سہارا نہیں دیتے تو چونکہ مدرسے میں گھٹی میں پلایا جاتا ہے انہیں ماں باپ کا رتبہ.
تیرا حافظ بیٹا، وہی بیٹا جسے تو فیس بھی نہیں دینا چاہتا تھا، وہی بیٹا جسے تو یہ سمجھتا کہ مولانا ہی تو ہیں، 15,000 روپے کی سیلری تو مل رہی ہے، غلے پہ ہی تو خرچہ چل رہا ہے، جنہیں سماج یہ سمجھتا کہ کیا ملے گا پڑھا کر کے بچوں کو، کیا نتیجہ پڑھانے سے بچوں کو۔ وہ یار نتیجہ تو اتنا ہے کہ جب تجھے کوئی سہارا نہیں دے گا تو یہی حافظ قرآن ہے جو تیرے قدم کو چومے گا اور کہے گا ابا جی میرے تن بدن میں جو بھی سانسیں ہیں وہ سب تمہاری محنتوں کا اثر ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ کہاں سے ملا بتاؤ؟ یہ مدرسوں ہی سے ملا ہے، چونکہ مدرسوں میں ماں باپ کی محبت کو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، اس لیے حافظوں کو حقیر نہ سمجھو، قرآن پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھو، اور رمضان آنے والے ہیں، ارے تم بھی جایا کرو تراویح پڑھنے اور اندازہ لگایا کرو کہ دیکھو وہ رکعتوں کو بھی یاد رکھے گا، اسے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس رکعت میں سجدہ آنے والا ہے، اسے اپنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کہاں چھوڑا تھا کہاں سے لینا ہے، تب جا کر کے وہ قرآن سنا رہا ہے۔ یہ لوہے کے چنے چبانا ہے، یہ صرف کوئی محاورہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ یہ جو ناظم جلسہ بیٹھے الحمدللہ 8 دن میں رمضان میں قرآن شریف سناتے ہیں، ایک بیٹھک میں سنا سکتے، اتنے حافظ قرآن ہے، مجھے رشک ہوتا، اتنا اچھے حافظ ہے، مجھے رشک ہوتا ہے ان کے حفظ پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حافظ قرآن ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر تنہائیوں میں سوچا کرو کہ ہمیں زندگی بھر نماز کا تلفظ صحیح سے نہ ہو سکا، مگر یہ حافظ ہے جس نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ امام صاحب سے کبھی امام صاحب سے کوئی چوک ہو جائے، تم اگر بڑے ہو تو اپنے بیٹے کی طرح سمجھو، بے شک جی حق ہے، کمرے میں جا کے کہو مولانا صاحب یار یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ بے شک جی، آپ مسجد میں رہو، کسی کے گھر پہ بیٹھنے مت جاؤ، ایک کے گھر جاؤ گے دوسرے سے ناراضی ہوگی، ایسے پیار سے کہتے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی کہ مولانا نے سمر سیبل کا بٹن نہیں دبایا تو بیٹھک پہ جا کے کہہ رہا ہے ابے مولانا ہے تیرا غلام تھوڑی ہے وہ، تو ہی جب دبا دے سمر سیبل کا بٹن کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ مولانا تمہارے بچوں کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ میں نے بھی فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ امام بیچارہ زندگی بھر وہاں امامت کرتا رہا، اس نے تقریباً 40-45 سال امامت کی، مگر جب کرونا کا پیریڈ آیا تو مقتدیوں نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، جبکہ جوان بیٹیاں تھیں ان کی شادی کرانا چاہیے تھی۔ مگر اے اماموں اے حافظوں تم دل تھوڑا نہ کرو، اگر یہ قوم دعا کرتی ہے تو تمہیں محبت سے سر پہ بٹھانے والی بھی یہی قوم ہوتی ہے، اس میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قاری صاحب جس بستی میں رہتے ہیں اس کے قریب میں ایک بستی ہے پل تھا، وہاں پر ایک امام صاحب تقریباً 40-45 سال رہے، اور جب وہ وہاں سے گئے اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر، تو پورے گاؤں نے اس طریقے سے استقبال کیا تھا، ایسے مان سمان کیا تھا جیسے حاجیوں کا کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب انہیں تحفہ بھی دیا تھا۔ اپنے اماموں سے ایسا ہی پیار کرو۔ میرے قریب میں ایک گاؤں ہے بدپور، وہاں کے لوگوں نے اپنے امام کو حج بھی کرایا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، تب بھی ان کی ودوا کے لیے ہر سال وہ الحمدللہ انتظام کرتے کھانے پینے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اماموں سے محبت کرو، پیار کرو، اور اے اماموں تم بھی دل تھوڑا مت کیا کرو۔ اگر کوئی تمہارے مقتدیوں میں کوئی ترخ چس مزاج ہے، کسی کا مزاج اچھا نہیں ہے، نظر انداز کر دیا کرو، چونکہ شریعت کا کام بڑی برداشت سے کیا جاتا ہے، بڑی سننی پڑتی ہے۔ حضور کی سیرت کو یاد کرو، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اللہ کے پیغمبر نے، تب جا کر کے دین پھیلایا ہے، اس لیے تم بھی برداشت کرو، اور مقتدیوں تم اپنے اماموں سے خوب محبت کرو۔ آج مہنگائی کے دور میں 10-12 ہزار روپے میں ہوتا ہی کیا ہے، اپنے اماموں کو کم سے کم 20,000 روپے تنخواہ دو تاکہ وہ غلط راستہ اختیار نہ کریں، سکون کے ساتھ ان کے بال بچوں کا خرچہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے بے شک، بہت خوب۔ مولانا توصیف رضا نہیں آئیں گے سنبل سے، تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا تو کان میں اذان دینے کے لیے رات میں 3 بجے جا کے مولانا صاحب کا ہی دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، امام صاحب ذرا چلیو کان میں اذان دے دیو ذرا، سبحان اللہ۔ اور کان میں اذان دلوانے کے بعد گڑ کی ڈیلی دے دی، کوئی میٹھے کا ڈبہ نہ دیا گیا تم سے امام کو بیچارے کو، 10 روپے دے کر کے سمجھ رہے ہو وہاں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کو دے کے آئے ہیں 10-10, 20-20, 25-25 ہزار، لیکن جو کان میں اذان دے رہا ہے اور بچے کو بتا رہا ہے بیٹے مبارک
मुबारक हो, बेटी मुबारक हो, तू मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हुआ है। उसको ये भी नहीं बनता कि चलो उसको 500,000 रुपए उसके हाथ पे रख दो, वो ईमान है बेचारा, खुश होते हुए चला जाएगा, अपनी बीवी से कहेगा आज फुला मुक्तदी की अगर अल्लाह ने खुशी दी तो उस खुशी में उसने खुश होकर के 1,000 रुपए का तोहफा पेश कर दिया। मौलाना तौसीफ रजा को नजराना दे रहे हो, जलसे में आने वालों को नजराना दे रहे हो, देते रहना, काट मत देना यार। मैं कहना ये चाह रहा हूँ हमारा भी ख्याल रखो, मगर हमसे ज्यादा अपने इमामों का ख्याल रखो। अरे हमारा रखो मत रखो, मगर अपने इमामों का ख्याल रखो, क्योंकि दीन जिंदा है तो मदरसों से, दीन जिंदा है मस्जिदों के इमामों से। हम तो आए हैं आके तकरीर करके चले जाएंगे, मगर ये इमाम अगर नहीं रहे तो बताओ तुम्हारे बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा, तुम्हारी मस्जिदों से आजान की सदा कौन बुलंद करेगा। इसलिए इमामों की गलती को नजरअंदाज कर दो, और हर जगह ज्यादातर इमाम से मोहब्बत करने वाले ही होते हैं। एक दो आदमी ही बहुत होता है, बर्बादी गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी होता है। सारे मुक्तदी कहेंगे कि तनख्वाह बढ़ जाए, मगर एक दो ऐसा हो रहे इमाम लोगों की तनख्वाह क्यों बढ़े? अबे तेरी जेब से थोड़ी जा रही है, बढ़ भी जाएगा तो क्या असर पड़ रहा है? आखिर परेशानी क्या है? आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को मदरसों में इसलिए नहीं पढ़ाते कि पढ़ाएंगे तो मिलेगा क्या? जी यही बात है, यही बात है। मालदार लोग पढ़ाई नहीं रहे, जबकि उनकी गलती है, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाओगे तो रिस्क देने वाली जात भी अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम खूब कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेशक। हुजूर का सदका खाते हैं। और कुछ लोगों सुभान को अल्लाह। प्रॉब्लम होती है कि मौलाना लोगों को इतनी आमदनी क्यों होती है, मेहनत नहीं देखोगे? अरे हुजूर का सदका है। हम तो ये कहते हैं कि कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। अरे हुजूर 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 अपने गुलामों को अता करने वाले हैं, और वो तो ऐसी बारगाह है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। चल लगा दे, खड़े होकर लगा दे। अबे कूद क्यों रिया है? सही करके अरे इसे भी दे दिए हुए, जरा कुछ पैसे को बैठ जा। चल इधर को आजा, अब चला जा। ये मौलाना आदमी नहीं है, कभी सोचो कि मौलाना भी ऐसे होते हैं क्या? ये बेचारा सीधा सज्जन आदमी है, भला आदमी है, चूरन बेचता है, अपने ले लियो बाद में चूरन, इससे है कमजोर आदमी, मगर कमाल ये है कि खामोश बैठा, अपने 10-20 रुपए जो भी हैं खामोशी से, है ना, हाँ बिल्कुल आराम से बैठे रहो, कोई बात नहीं, ख्याल भी रहता है। खैर अल्लाह खुश रखे, इसकी परेशानी दूर करे। ये हाँ इधर इसके यहाँ रामपुर के करीब में एक जगह है अजीतपुर, वहाँ का रहने वाला है, मगर खैर आज बड़े सुकून से बैठा है, वरना तकरीर भुलवा देता है। आज तो सुकून के साथ बैठा है। कलमा पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। या नबी में जो कहता रहा, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। जब छिड़ा तज़े के रहा हुस्न महबूब का, जब छिड़ा तज़े के रहा हुस्न महबूब का, वादुहा पढ़ लिया वल्क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। सारे लोग पढ़े, या नबिया, सारे लोग पढ़िए ना जोर से, या नबिया, ऊंचा पढ़िए, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गए। या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गए। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमामों से मोहब्बत करें, क्या करें? मोहब्बत, और अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाएंगे कि नहीं? ऊंचा बोलिए ना, पढ़ाएंगे ना?
जज्बा पैदा करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा और मरने के बाद कब्र में भी बेड़ा पार होगा। और हमने तो ये बात देखी है, हाँ कर लिया, वैसे ध्यान रखो इसका बटन न। खैर वैसे कारी साहब हैं, हमें और सारे लोग स्टेज वाले सभी मोहब्बत रखते हैं। अब ये है कि बोलने की जरा बवासीर है, अभी ये आज तो खैर कम बोला है मगर है कमजोरी। तो आज मैंने कारी साहब ने हाँ टिकट न कटने का, अल्लाह रिस्क देने वाला है। आप पढ़ाते हैं ना मौलाना मुनाजिर साहब, देखो तुम्हारे जितने यहाँ बस्ती वाले बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा मेहनती आदमी है ये माशाअल्लाह मौलाना मुनाजिर, और जिंदगी के साथ मुनाजरा कर रहा है ये आदमी। सेहत का भी ख्याल रखो, दूध भिजवा दिया करो मौलाना के लिए। गांवों में यही तो फायदा होता है, जो खाना गांवों में मिल जाएगा बस्तियों में मियाँ उसका जलवा ही अलग होगा। जी सुभान अल्लाह, बेशक सही बात है। अरे बड़े अच्छे लोग हैं भाई, मुस्तफापुर वाले देख रहे हो नहीं? अरे ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है अभी, हैं? मैं बैठ जाओ चाचा, तुम भी बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ सब बिल्कुल एकदम बैठ जाओ सारे लोग। सुनो ये बात, फिर मैं तकरीर आगे बढ़ाऊं तेजी के साथ, चूंकि हजरत आने वाले ना मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, बड़ी बहुत अजीम शख्सियत आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुकी है, बहुत अजीम शख्सियत है, और जो मुरीद ना हुआ हो बड़ा बढ़िया मौका है, हो जाना मुरीद अल्लाह का नाम लेके। सुनो मैं ये बैठो, मैं ये कह रहा था, ये जो उलमा को मदरसों में नवाजा जाता है, स्टेजों पे भी नवाजा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे इमाम आजम, क्या नाम है? नाम तो आपका नौमान है मगर इमाम आजम कहते हैं, अल मुतवफ़ा 150 हिजरी। आपने एक बच्चे को देखा कि वो घर का काम करता है, सुकून के साथ सुन लो। आपने कहा बेटे मेरे सबक में आया करो, सुना करो, दर्स में आया करो, यानी जब मैं पढ़ाता हूँ। वो बच्चा आने लगा, उस बच्चे का नाम था याकूब, घर से बड़ा कमजोर था, यानी उस बच्चे की कमाई से घर का खर्चा चलता था। जाने लगे, और ज़ौक़ ऐसा होता है इल्म का कि जब आदमी को इसकी प्यास लग जाए ना बुझती नहीं है। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। याकूब, और उन्हीं का लक़ब है अबू यूसुफ। अल मुतवफ़ा 182 हिजरी। कहा बेटे तू आया कर। अम्मा ने कहा याकूब बेटे तू किधर चला जाता है? कहा माँ मैं पढ़ने जाता हूँ, मुझे पढ़ना है, इल्म हासिल करना। बेटे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहा ये बात भी ठीक है। हाय हाय हाय, देखो इल्म का ज़ौक़ और इल्म का शौक़। सुभान अल्लाह। उस साजी से जाके कहा हजरत ऐसे ऐसे बात है, अम्मी कह रही थी। कहा बेटे तू अपनी बूढ़ी माँ को बुला के ला। बूढ़ी माँ आई। कहा देखो इमाम साहब हमें अपने बच्चे को अपने घर पे ही रखना है, नहीं तो हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। कहा तू तेरे घर का खर्चा कितने पैसों में चलता है? उस्ताद भी हो तो फिर इमाम आजम जैसा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा इतने पैसों में इतने पैसे चाहिए? कहा ठीक है इतने पैसे हम तुझे महीने में देंगे और तेरे बच्चे को हम पढ़ाएंगे। आए है ये हमारे इमाम आजम, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहे। माँ एक दिन और आ गई, कहा नहीं बच्चा भेजो। तो कहा ए बूढ़ी ज़ईफ़ा औरत तू सब्र कर, अपने बच्चे को पढ़ने दे। रही बात दौलत की तो एक दिन वो आएगा, तेरा बेटा इतना काबिल बनेगा और इंशाअल्लाह इतनी अजीम कुर्सी तक कह लो, इतना अजीम मनसब पाएगा कि जो बादशाहों को खाना मिलता है ना, तेरा बेटा वो खाना खाएगा। ज़ाफ़रान और बादाम का हलवा और रोगने पिस्ता का भी जिक्र किया, यानी जो खाना बादशाह भी कभी कभी खाते हैं तेरा बेटा वो खाएगा। हाय हाय, बोलोगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह। याकूब पढ़ते रहे वही अबू यूसुफ हो गए। और ये शख्सियत कि पूरे आलम इस्लाम के चीफ जस्टिस, जैसे अपने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है ना, अपने मुरादाबाद का जो कोर्ट है ना, उसका भी जो चीफ होगा, भाई क्या वैल्यू होती है यार, कलम में क्या ताकत होती है नहीं? अरे बोलो होती है कि नहीं? कितने लोग पैसे लेके खड़े रहते हैं कि ये कैसे से नहीं, लेकिन वो अबू आलम इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस, वहां तक पहुंचे। किसके बलबूते पे पहुंचे? इल्म के बलबूते पे। नहीं बोलोगे जोर से? किसके बलबूते पे? चीफ जस्टिस बने, मगर फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में, दबाव में नहीं करते थे। एक दिन बादशाह वक्त की तरफ से तोहफे में वो हलवा पेश किया गया जिसकी बशारत उस्ताद जी ने दी थी।
روغن وہ بادام اور زعفران کا حلوہ، وہ حلوہ جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے مولانا مناظر صاحب، اپنے استاذ کی یاد آ گئی کہ میرے استاذ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، وہ حلوہ موجود تھا، رونے لگے، دعائیں مطلب بہت دعائیں نکلنے لگیں استاذ کے لیے، اور دیکھو استاذ کی محنت اور شاگرد کی محنت کا اثر یہ ملا کہ وہ کھانا اللہ تعالیٰ نے کھلایا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا۔ تو کبھی علماء کو، اہل علم کو اچھا کھاتا پہنتا دیکھو تو حسد نہ کرو، ان کا عتیت بھی دیکھو، ان کا ماضی بھی دیکھو۔ جب تم صبح کو سو کے اٹھتے بھی نہیں تھے تو اس ٹائم تک وہ اپنا سبق یاد کر کے استاذ کو سنا دیا کرتے تھے، اس وقت تک یعنی 4 بجے۔ یہ جو حافظ بیٹھے ہیں نا، پوچھو ان بچوں سے، ان کا استاذ مولانا مناظر صاحب، دوسرے استاذ کون سے ہیں بھائی؟ مولانا حنیف صاحب کدھر ہیں وہ؟ اچھا کوئی بات نہیں، مولانا حنیف صاحب آپ لوگ تو اٹھتے ہو 7-8 بجے، یہ پتا کس وقت اٹھ جاتے ہیں؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بعض مدرسوں میں تو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، محنت بھی دیکھو جا کر کے کتنی محنت ہوتی ہے۔ اور جن گاؤں میں، جن بستیوں میں، جن علاقوں میں، جن شہروں میں مدرسے چل رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو منہ نہ لگاؤ زیادہ، چلنے دو مدرسے، پنپنے دو اداروں کو، چونکہ تم تو قرآن پڑھ نہیں پاتے، پڑھنا تو دور ہے، کھول کے دیکھ نہیں پاتے، کم سے کم تمہاری بستیوں میں یہ نونہالان، یہ ذرا ذرا سے بچے قرآن پڑھیں گے تو آنے والا عذاب بھی دور ہو جائے گا اور آسمان سے رحمتوں کا نزول۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ اچھا مفتی شاہی صاحب ماشاءاللہ، اچھا حضرت میں نے دیکھا نہیں تھا، مفتی شاہی صاحب ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ تو حضرت کو پیچھے کون بٹھایا ابھی؟ ارے اور حضرت یہ حضرت جو بیٹھے ہیں کالی ٹوپی میں، نہیں حضرت کے نام بتاؤ نا مجھے۔ ارے امام صاحب ہے تو امام بڑے ہیں نا ہمارے، بھائی آپ نے پیچھے کو بٹھایا امام صاحب؟ ارے امام صاحب آگے آؤ، آپ لوگوں کی تو محنتیں ہی ہوتی ہیں، حضرت آپ بھی آگے آؤ، امام صاحب ہیں ہمارے، ہم سمان نہیں دیں گے تو کون سمان دے گا بھائی؟ آپ حضرت آگے بڑھیں، کوئی بات نہیں، اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کبھی اپنے اماموں کو، حافظوں کو، قراء کو، علماء کو اچھا کھاتا پیتا دیکھو تو ابو یوسف کو یاد کیا کرو، حسد نہ کرو ان سے، بلکہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرو، بچوں پڑھو گے، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، بنو گے خراب۔ اور کامیاب ہونے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے قائد بغدادی پڑھایا، جس نے یسر القرآن پڑھایا، جس نے تیری تعلیم کی عمارت کی بنیاد رکھی، اسے بھلا مت دینا زیادہ اونچا ہو جائے تو ہو بھئی، زیادہ ترقی اگر کر جائے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے امام کو ہی بھلا بیٹھا، ترقی کر گیا تو پھر ہاتھ چومنے میں شرم آتا ہے۔ یاد رکھ، تیری تعلیم کی عمارت کی بنیاد گاؤں کے مولانا صاحب نہیں رکھی ہے، ان کا لحاظ کر، ادب کر۔ میں تو ابھی مفتی جلیل صاحب قبلہ، وہ بھی میرے استاد، دستبوسی کرتا ہوں اپنے اساتذہ کی، اور میں ادب سے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے استاذ ہیں مفتی اعظم سنبل، خدائی قسم غائبانہ بھی تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں غائبانہ بھی۔ آپ کا نام ہوتا ذہن سے نکلنا میرے، مولانا اکبر علی صاحب۔ اصل میں ملاقاتیں بڑے دنوں میں ہوتی ہیں، پھر حافظہ بھی کمزور ہو گیا، بڑھا بڑھیا آ گیا، میں بھی بال سفید ہو رہے ہیں میرے، یادداشت کمزور ہے۔ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو بولو بچوں کو پڑھاؤ گے؟ اے بیٹا ذرا پانچوں کے پانچوں کھڑے ہو، جلدی کھڑے ہو، ایک دم شرماؤ مت، میرے لال کھڑے ہو جاؤ۔ چلو یہ بہت اچھا کیا۔ ارے بھائی مولانا صاحب وہی ہار رہنے دو بھائی، یہ والا، یہ ہاروں کا، یہ جو پھولوں کا ہار ہے نا، یہ رہنے دو، ہاں اس کو اتار دو، پھولوں کا ہار، اس کو ہاتھ میں لے لو۔ نام بتاؤ جلدی، شرماؤ مت ایک دم، نام بتاؤ۔ ہاں عبد السبحان بیٹا تمہارا، وہ اس کو پہن لو، انس ماشاءاللہ۔ تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ محمد صاحب۔ تمہارا؟ یار یہ تو ذرا سارا بیٹے پیدا ہوتے ہی پڑھنے بٹھا دیا جاتا ہے کہ تمہاری امین ہے۔ تمہارا نام کیا بھائی؟ دیکھو ان بچوں کو دیکھو، یہ پنجتن پاک کی نسبت ماشاءاللہ، ان کے جو رشتہ دار آئے ہیں مدرسے کا بھی خیال کر کے جائیں، بعد میں مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی خیال رکھو۔ ماں وہ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جو بچے کو علم سکھاتا ہے، اس لیے مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ماں ہے،
بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے ماں, مقام اس کا بھی بہت بلند ہے, یہ دنیا میں جینا سکھاتا ہے مدرسہ جو تمہارے لیے مادر علمی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان بچوں سے, اے بچوں میری طرف دیکھو بیٹا, پانچوں کے پانچوں میری طرف دیکھو, ادھر میری طرف دیکھو میرے لال. اپنے گھر والوں کا ادب کرو, اپنے استاذوں کا بھی ادب کرو, اور یہاں پہ جیسے نماز تمہیں سکھائی گئی ہے گھر پہ جاؤ تب خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ تاکہ تمہاری تعریف ہو, تمہارے استاذوں کی بھی تعریف ہو. اور باقیوں سے سب سے کہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھا ضرور دینا, جاہل مت رکھنا بچوں کو, ورنہ قبروں پہ جا کے فاتحہ صرف شب برات کو پڑھے گا. ہاں وہ بھی پڑھی نہ پڑھی, وہ بھی حلوہ کھا کے سو گیا تو کوئی پتہ نہیں صبح میں اٹھے گا. لیکن یہ جو حفاظ ہیں نا, الحمدللہ میں قاری صاحب کو بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ, اور فقیر بھی جہاں تک ہوتا اللہ توفیق دے, مزید اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. اپنے ماں باپ کا خوب ادب کیا کرو. اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے تو رشتہ ٹوٹتا تھوڑی ہے ہمارا, وہ کوئی اور ہے جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد, کہ مر گئے تو کنیکشن ہی ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے, کنیکشن رہتا ہے. قبروں پہ جاؤ پڑھو قرآن, اس لیے اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھائی دو کہ وہ تمہاری قبروں پہ جا کے قرآن سنا دیں, تمہاری قبروں پہ جا کے سورہ یاسین, سورہ فاتحہ, سورہ رعد, سورہ رحمان پڑھ دیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش کرنے کا لب لباب یہ ہے, اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو, اور بچوں سے بھی کہتا ہوں اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرو. تمہارے ماں باپ تمہیں پڑھانا چاہتے ہیں, اچھا خواب دیکھ رہے ہیں, تو اپنے ماں کا, اپنے باپ کا خواب پورا کرو, محنت سے پڑھا کرو. ہم مدرسوں میں پڑھے, ہمیں پتا ہے. دیکھو شوال میں جاتے تھے, یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال, 10 دن کی چھٹی ختم ہونے کے بعد مدرسے جاتے تھے. اس کے بعد جب بقرعید پہ آنا ہوتا تھا 2 مہینے کے قریب مدرسے رہتے, گھر کی بڑی یاد آتی, گھر کا کھانا بھی یاد آتا, گھر کی آب و ہوا یاد آتی, مگر مدرسے میں رہتے پھر بقرعید کی چھٹیاں ختم ہو جاتی, پھر ربیع الاول میں آنا ہوتا. ربیع الاول کے بعد اس کے بعد جناب والا جب مدرسوں میں جاتے تو شب برات کی چھٹیوں پہ آتے. اے لوگوں, مدرسوں میں تعلیم حاصل کیا جاتا, بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے, پوری رات پڑھنا پڑتا ہے, لوگوں سبق کو یاد کرنا پڑتا ہے, اساتذہ کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں, گھر کا پیار, گھر کی محبت سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تب جا کر کے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, قاری قرآن بنتا ہے, عالم دین بنتا ہے. اس کی کاوش کو بھی دیکھو, اس کی محنت کو بھی دیکھو. اور اے لوگوں, دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے, مرنے کے بعد اپنے کرم سے جنت عطا فرما دیتا ہے. اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ, کامیاب بناؤ. ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا چند دنوں پہلے, میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھو اولاد بھی ہو تو پھر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ یار میں ماں باپ کا خواب پورا کروں گا. جیسے ہمارے قاری صاحب کے ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے, ماشاءاللہ پڑھ کے دکھایا. مولانا مناظر صاحب تشریف فرما ہے, یقیناً ان کے ماں باپ نے خواب دیکھا تھا کہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے, عالم بنے, دین کی خدمت کرے. بچہ ماشاءاللہ کر رہا ہے. ان بچوں کے ماں باپ نے خواب دیکھا, ماشاءاللہ 5 حافظ بن گئے, اور ابھی تو شروعات ہے, آگے مزید تعلیم جاری رہے گی. ایک بچہ اس نے اپنی کہانی لکھی ہے, وہ عراق کا رہنے والا ہے. کہاں کا بولو, عراق کہاں ہے جہاں کے صدر تھے صدام حسین, عراق. سمجھ میں بات آئی نہیں, ایران کے قریب ہے عراق. تو وہ اس نے باضابطہ اپنی کاپی کا فوٹو بھی لگایا, اور اخبارات میں یہ خبر چھپی عرب ممالک میں. تو وہاں وہ کہتا ہے 1988 میں مدرسے پڑھنے گیا تو میری ماں نے میری کاپی پہ میرا نام لکھا, اور نام کے بعد فیوچر پلان, مستقبل میں آنے والے زمانے میں ماں کیا بنانا چاہتی تھی اپنے بیٹے کو, اس نے نام کے آگے لکھا طیار, یعنی پائلٹ. کیا لکھا, کسے کہتے ہیں پائلٹ, جہاز اڑانے والے کو پائلٹ, جہاز ہیلی کاپٹر. کہا بیٹے میں تجھے پائلٹ دیکھنا چاہتی ہوں. 1988 کی وہ کاپی اس کے پاس آج تک موجود ہے. اس نے باضابطہ یہ بات اپنی فیس بک آئی, بہت خبر چلی ہے, سمجھ لیجئے آپ یہ. پڑھتا رہا. بیچ میں کئی دفعہ اس بیٹے نے کہا ماں تو عمرہ کر لے, حج کر لے. ماں نے کہا بیٹا ضرور کروں گی, اللہ مجھے توفیق دینے والا ہے, مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جس جہاز میں مکہ شریف جاؤں, مدینہ شریف جاؤں, مکہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے, یعنی جدہ جاؤں یا مدینہ ایئرپورٹ جاؤں, اس جہاز کا پائلٹ کوئی اور نہ ہو, میرا ہی بیٹا ہو. میں یہ چاہتی ہوں بیٹے تو ہی پائلٹ ہو, اور میں اسی جہاز میں بیٹھ کر کے جاؤں.
اب سنو، یہ جو سن 2022، ارے ابھی جنوری تو چل رہی، فروری چل رہی ہے یہاں، تو اس سے پہلے جنوری، اس سے پہلے وہ دسمبر، یعنی سن 2022 کے آخری مہینے میں دسمبر میں اس کی ماں نے عمرہ کیا، اور کس شان کے ساتھ کیا کہ اس جہاز میں سفر کیا جس جہاز کا پائلٹ وہی بیٹا تھا جس بیٹے کو ماں نے بچپن میں یہ خواب دکھایا تھا، بیٹے میں تجھے پائلٹ بنانا چاہتی ہوں۔ اور جب وہ ماں جہاز میں آ رہی تھی چڑھ کر کے، اللہ اکبر، تو بیٹا اپنی ماں کے قدم کو چومتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے، آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں یہ خواب دیکھنے۔ 1988 اور سن 2022 کتنا لمبا سفر ہو گیا۔ کہا ماں تیرا خواب بیٹے نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یار اولاد بھی ہو تو پھر ایسی جو ماں باپ کا نام روشن کرے، اولاد بھی ہو تو ایسی کہ باپ نماز پڑھ کے آئے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سارے نمازی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، کہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بڑی اچھی اولاد دی ہے، نیک صالح اولاد ہے، ہمارا خواب پورا کیا، اچھے بنے، ایسے بنو۔ اور ماشاءاللہ اس نے ماں کا قدم چوما، ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا۔ ابھی ہمارے برادر محترم قاری یوسف رضا صاحب نے بھی آپ کو اشعار کی زبان میں سمجھایا تھا کہ تم بھی جب سفر کیا کرو، گھر سے نکلا کرو، تعلیم کا سفر ہو، تجارت کا سفر ہو، ضرورت کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، گھر سے نکلو تو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، باپ کا قدم چوم لو، جب تک پلٹ کے آ نہیں جاؤ گے دونوں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ اور بہت اچھے انداز میں قاری یوسف رضا صاحب نے 4 مصرے سنائے تھے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمام لوگوں سے آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، اپنے ماں باپ کے اشارے ابرو پہ گردش کرو۔ ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو عموماً مجھے سجاد نظامی مرحوم کے 2 مصرے یاد آ جاتے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ماں باپ کے تعلق سے بڑے پیارے مصرے پڑھے، انہوں نے کہا تھا وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لے۔ ارے اس کا بھی دھیان رکھیو بھی ذرا، اس کا بھی دھیان۔ وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ اللہ اللہ، تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے، ماں باپ کے قدم دبانے سے ملتا کیا ہے؟ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے ایک دن وہ ماں باپ کا خواب پورا کر بھی دیتا ہے، جیسے کہ اس پائلٹ نے کیا جس کا میں نے تمہیں واقعہ سنایا۔ اب میرے خیال سے مولانا ربانی صاحب کی 2-3 اچھا میں چاہ رہا تھا اصل میں حضرت کی تشریف ہو مولانا ربانی پڑھوا دینا کچھ اشعار، کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ارے تقریر ختم کر دیں یا بولیں ابھی؟ ارے تو غصے میں کیوں کہہ رہے ہو؟ محبت سے ارے محبت سے کہو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
کو بھائی چلو دھیان رکھیے ان کا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی نہ چاہو ہمارا دم نکل جائے. روزانہ تقریر کرتے ہیں, اس کا خیال کرو. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملیں گے. اب رمضان تک تو تاریخ نہیں ہے, نہ میری نہ ان کی. رمضان کے بعد آئیں گے. بول رہے ہیں جب آپ اتنی محبت سے کہہ رہے ہو تھوڑی دیر اور. یہ ہمارے عزیزم غلام ربانی صاحب بیٹھے ہوئے, بہت اچھا پڑھتے ہیں. چلو بس تھوڑا سا اور 10 منٹ, جب بہت زیادہ اصرار ہے محبت سے بولو. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اور بچوں تم اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرو. تم کامیاب بن کے دکھا دو. اگر تجارت کرتے ہو تو اس میں نام روشن کر کے دکھاؤ. اگر تعلیم حاصل کر رہے ہو تو علم حاصل کر کے دکھاؤ. برے شوق سے دور رہو, بری عادتوں سے دور رہو. بعض ہمارے جوان شراب پیتے ہیں اور غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. کبھی بھی مت جاؤ, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرو. اچھا طریقہ اپناؤ, دین کا راستہ اپناؤ. اللہ تمہیں توفیق دے. میرے ساتھیوں مدرسوں میں چلے جایا کرو, اپنے امام کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, دین سیکھو, دین سکھاؤ. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے. ماں باپ بھی بڑے بڑے عظیم پائے گئے تاریخ کے اندر. حضرت بایزید بستامی کی ماں انہیں مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے گئی تو استاد سے کہا, استاد جی زیادہ چھٹی مت دینا. اللہ اللہ. استاد ماں کی بات پہ عمل کرتا تھا, مگر بستامی کہتے میں کہنے لگا کہ استاد سے, استاد جی ماں کا کھانا بڑا یاد آتا ہے, ماں کا چہرہ بڑا یاد آتا ہے, ماں کا گھر بڑا یاد آتا ہے. استاد جی مجھے چھٹی دے دو, ماں کے درشن کرنا چاہتا ہوں, ماں کے قدم کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. استاد کو ترس آ گیا, کہا ٹھیک ہے بیٹا, چھٹی شرط میں ملے گی کہ 2 دن کا سبق سناؤ ایک دن میں. سبق کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے, جس دن کی چھٹی اس کا سبق سنا کے جاؤ تب چھٹی ملے گی. انہوں نے سنا دی, اللہ نے غضب کی ضمانت دی تھی, چھٹی مل گئی. گھر پہ دوڑے دوڑے پہنچے, اندر سے دروازہ بنتا, جا کر کے آواز دی, ماں تیرا بیٹا آیا ہے, دروازہ کھول دے. تو ماں نے کہا میں کسی کو نہیں جانتی, میرا بیٹا آ ہی نہیں سکتا. ماں نے کیسے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا, سوچو کیا ماں نہیں تڑپ رہی ہوگی؟ بیٹے سے زیادہ ماں تڑپ رہی ہوگی. مگر ماں جانتی تھی کہ بیٹے کو اس وقت پیار کا اظہار کرنا ٹھیک نہیں ہے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تعلیم کا نقصان ہو جائے. تو بیٹے کو ایسے ہی واپس ہونا پڑ گیا. اور تم نے پیرانے پیر دستگیر کا واقعہ نہیں سنا ہے کہ ماں نے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجا تھا؟ بولو, بغداد شریف بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ آواز آئے مجھے, بغداد شریف. اور 80 درہم ملے تھے, 80 اشرفیاں کہہ لو. اس میں سے ایک تو حضرت غوث پاک کے بھائی کو دے, یعنی 80 میں سے 40 بھائی کو دے دی تھی, اور 40 غوث پاک کی گدڑی میں سل دی. اور کہا تھا, کیا کہا تھا بتاؤ اے ماں, ذرا تم بھی بتاؤ, میری ماں بہنوں خاموشی کے ساتھ سنو. بتاؤ حضرت غوث پاک کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر نے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, زندگی میں کبھی جھوٹ. آواز آئے, زندگی میں کبھی جھوٹ. اور کیسے عمل کر کے دکھایا. وہ جس قافلے میں گئے تھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا وہ قافلہ, اور سب کے پاکٹ خالی کر دیے, جو خزانے تھے سب لوٹ لیے. ایک ڈاکو جو تھا نا, عبد القادر جیلانی, غوث پاک کے پاس گیا. آپ کا تو چہرہ بھی اتنا پیارا تھا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گیا. اور کہا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تو اس نے جا کر کے اپنے سردار سے کہہ دیا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے سردار, وہ ایسے ایسے کہہ رہا. وہ خود آیا یا بلایا؟ لبے لباب یہ ہے کہ جب بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میری ماں نے مجھے 40 اشرفیاں دی ہیں, تو میں یقین نہ آئے تو گدڑی ادھیڑ کے دیکھ لو. بتاؤ چور سے کوئی ایسے کہتا ہے؟ مگر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ خدا والے تھے, پیدائشی ولی تھے, وہ ڈرنے والی تھوڑی تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خدا والوں کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. ڈرے نہیں آپ. اللہ اکبر. کہا یقین نہیں آئے تو دیکھ لو. تو بادشاہوں کے سردار نے جب وہ گدڑی ادھڑوا کے دکھوائی تو اس میں واقعی 40 اشرفیاں موجود تھیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اشرفی لیتا, وہ قدموں میں گر گیا اور رو کر کے کہتا ہے, تو بچہ ہو کے اتنا اچھا ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا, اور ایک ہم ہیں کہ بڑے ہو گئے گناہ کرتے کرتے مگر خدا سے بھی نہیں ڈرتے. تو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. اے بچے, اب تو بچہ نہیں ہے بلکہ ہمارا امام ہے. تو ہاتھ بڑھا دے اور ہمیں توبہ کرا کے سچا مسلمان بنا دے. اللہ اکبر. ذرا زور سے بولو.
اور آواز آئے زور سے بولو. اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ اللہ، ماں کی تربیت پہ اثر کر کے دکھایا، ماں کی تربیت پہ عمل کر کے دکھایا. مصطفیٰ پور، افغان پور اور آس پاس سے آئے ہوئے تمام دینی بھائیوں، آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، مدرسوں میں بھیجو، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کراؤ. قوم کی بہن بیٹیاں بھی کافی تعداد میں ہیں، سب سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، اچھے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو بیٹیوں کو، چونکہ ایک بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنتی ہے تو اس کی پوری نسل غلام حسین بن جاتی ہے. اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، زیور تعلیم سے آراستہ کرو، قابل بناؤ، اپنی بچیوں کے اندر حیا پیدا کرو، شرم و حیا کا زیور دے دو، اپنی بچیوں کو کامیاب بنا دو. تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل بولو مصطفیٰ کے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، شاد و آباد. تو کہاں ہے حسن نوشاہی، کہاں ہے؟ اپنی نعت شریف پڑھنے کے لیے ہمارے ماشاءاللہ 2 نعتواں ہیں. دیکھو بیٹا ایک بات بتائیں آپ کو، آخری دفعہ تھوڑی آئے ہیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ، یا آخری دفعہ ہی بلایا پھر نہ بلاؤ گے؟ تو سبھی کچھ کیوں پڑھوا رہے ہو آپ؟ پھر کہ انشاءاللہ آئیں گے، کیوں فکر کر رہے ہو آپ؟ کیوں ٹینشن لے رہے ہو میرے دوست؟ اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو خوب شاد و آباد رکھے، آمین تو بولو. جنہوں نے جلسہ کیا، کرایا، سجایا، دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آباد فرمائے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اجالا فرمائے، خوب خوشیاں عطا فرمائے. یہ بچے ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار یہاں پر یقیناً آئے ہوں گے، وہ ادارے کا خیال رکھیں، بعد میں ادارے کا خوب تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا کوئی بات اگر میری زبان سے غلط نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ہی نظامت کر دو، کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے حضرت قاری یوسف رضا صاحب اب جو پروگرام ہے اس کو سنبھالیں گے، چونکہ ابھی 2 نعت خواں بھی ہیں، ان کا بھی مجھے خیال کرنا ہو. پھر نبیر اعلیٰ حضرت علامہ احسن رضا صاحب قبلہ بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں، آپ سب کو انشاءاللہ مرید بھی ہونا ہے نا، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.